بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے رمضان کے متعلق۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جس مہینے میں قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نازل کی گئی ہو، اس مہینے کی فضیلت بالکل ظاہر ہے۔ قرآن کریم جو نازل کی گئی ہے تو اس مہینے میں نازل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن کریم کا اس مہینے میں اور لیلۃ القدر میں نازل کرنے کا مطلب، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود دوسری جگہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے یعنی قدر کی رات، جسے شب قدر کہا جاتا ہے، یہ رمضان ہی کے مہینے میں یہ رات آتی ہے۔ تو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں قرآن کریم کو نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو رمضان کے مہینے کی ایک مقدس رات شب قدر میں نازل کیا، اور پھر آسمان دنیا سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں مکمل نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب ہوا قرآن کریم کا رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہونے کا مطلب۔ تو قرآن کریم چونکہ اس مہینے میں نازل ہوا، اس وجہ سے بھی اس مہینے کی فضیلت ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ جب شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے تو لوگوں کو، چونکہ شیطان لوگوں کو گناہ کرنے پر اکساتا ہے، اس کے آمادہ کرتا ہے، جب شیطان جب قید ہو گیا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو لوگوں کو بہکانے کا موقع فراہم نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ شیطانوں کو کے قید ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو شیطان والا کام کرتے ہیں، گناہ میں ملوث رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں دو بات یاد رکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کی عادت ایسی پڑ گئی ہوتی ہے گناہ کرنے کی وجہ سے کہ خود وہ شیطان کی صفت ان کے اندر داخل ہو گئی ہے، تو جس کی وجہ سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ اور پھر ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث میں نے پڑھی، اس میں جو شیطانوں کو قید کرنے کا تذکرہ ہے، یہ جناتوں کے بارے میں ہے۔ یعنی شیطان جو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں شیاطین۔ تو جو جناتوں سے جن شیاطین کا تعلق ہے وہ تو قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو گناہ کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قید نہیں کرتا ہے، تو ان کی وجہ سے بھی لوگ گناہ کی طرف آمادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک مہینے کی فضیلت ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور پھر اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر لیا جاتا ہے، اور پھر جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ اور اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزے جیسا ایک مبارک فریضہ کو فرض کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، ہم نے تم پر روزے کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی، تقویٰ کا مطلب آتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، ہر بری چیز سے بچنا، اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنا، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے تقویٰ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی مہینے میں رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے۔ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے 2 ہجری کو، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ
ہجرت کر کے گئے تو وہاں دوسرے سال میں روزے کو فرض کیا گیا۔ روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے، اور سال بھر میں ایک مہینے یعنی رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے۔ اب یہ مہینہ کبھی کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، تو سال بھر میں 29 یا 30 روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مسلمانوں کے اوپر اس کا رکھنا۔ بنی الاسلام علی خمس، یعنی جو اسلام کی جو بنیادیں وہ 5 چیزیں ہیں، کلمہ ہے، روزہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، تو انہی ارکان میں سے ایک روزہ بنیادی رکن ہے اسلام کے ارکان میں سے۔ روزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روزہ کی لنگوسٹک میننگ جو ہے یہ ہے رکنا۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الصوم، الصیام، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو روزہ کا معنی ہوتا ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رک جانا۔ کوئی آدمی بولنے سے رک جائے تو اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کھانے پینے سے رک جائے اس کے لیے بھی صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر، یعنی سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک کھانے پینے اور صحبت کرنے سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ اور یہ رکنا روزے کی نیت کے ساتھ ہو، یعنی روزے کی نیت کر کے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اخروی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، یہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں، یہ بھی حدیث جو بخاری کی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بڑھ کر کے پسندیدہ ہے۔ اب پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کو، یعنی حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے خود بات کی ہو، یترک طعامہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، کہ بندہ جو ہے اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو اور اپنے شہوت کو میری وجہ سے روکتا ہے۔ الصیام لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ عام طور پر جتنے بھی انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کا بدلہ 10 گنے تک دیا جاتا ہے، عام قاعدہ یہ ہے۔ لیکن روزے کا جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم خود اس کا بدلہ دیں گے، کتنا دے گا اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ نے یہ بھی فرمایا، یعنی چونکہ حدیث قدسی ہے، کہ الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اس کے بہت سارے مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب ہے یہ بھی ہے کہ روزہ جو ہے بندہ صرف اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی عبادت میں سے، تمام عبادتوں میں سے روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ریاکاری کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب انسان، ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، اور جب انسان کسی کو دکھلانے کے لیے عبادت کرے گا تو اب روزہ جو ہے اگر دکھلانے کے لیے رکھ رہا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ چپ کے کہیں کنارے جا کر کے جہاں لوگ نہ دیکھ رہے ہوں وہاں کھا بھی سکتا ہے، اور جب کھا لے گا تو روزہ ہوگا ہی نہیں۔ اور جب اس نے نہیں کھایا، یعنی اس کے پاس موقع تھا کھانے کا، اس کے پاس روزے کو توڑنے کا موقع تھا لیکن اس نے نہیں توڑا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزہ جو رکھا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الصیام لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری کا کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال تو آپ سمجھتے ہیں، جب انسان پہلے جنگ کرتے تھے تلواروں سے، تلوار کو روکنے کے لیے، تیروں کو روکنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو گناہ سے بچتا ہے،
چونکہ اس کے اندر اتنے شہوات اتنے خواہشات پیدا نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد ان کے کیا کیا ہیں، آپ طبی فوائد یعنی آپ اگر میڈیکلی اس کے فوائد کو دیکھنا چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں، وہاں پر آرٹیکلس لکھے جا چکے ہیں، کتنے ریسرچ اس پر ہوئے ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ تو دنیاوی فائدہ تو بالکل واضح ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ثواب عطا کرے گا روزہ رکھنے والوں کو۔ ایک حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے 2 وقت جو ہے خوشی کا ہے، ایک جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے دن جس وقت وہ ملاقات کرے گا اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، اس وقت بھی خوش ہوگا۔ ایک آیت ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ تو اس آیت میں ایک لطیف اشارہ اس کی طرف بھی موجود ہے کہ روزہ جو ہے عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی بہت مفید چیز ہے۔ اگر انسانیت روزے کی حکمت کی سمجھنے کی صلاحیت اگر رکھے تو ان کو ان سب حکمتوں کا اندازہ ہوگا، جیسا کہ آج کے جو ہے جدید سائنس نے اس پر تحقیق کی، اور میڈیکلی آپ بہت سارے تحقیقات اس پر آ چکے ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ روزہ سے عام طور پر انسانوں کو جو ہے یہ مشکلات کا عادی جو انسان بنتا ہے اس سے، اور سختیوں کا خوگر بنتا ہے، مشقت کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کے ذریعے جو بھوک پیاس اور اسی طرح سے بھوک پیاس کو برداشت کرنے اور صبر ضبط کی دولت اس سے ملتی ہے۔ روزے سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو زہریلے مادے موجود ہوتے ہیں یہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی صفائی ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے جسم کا جو نظام دفاع ہے، یعنی جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، جو صلاحیت، جو چھمتا ہوتی ہے، پروٹیکشن پاور جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس طرح سے روزہ رکھنے سے بڑھاپے میں دماغی امراض جو ہے یہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو انسان جوانی میں روزہ رکھے گا تو زیادہ امید یہ ہے کہ ان کو بڑھاپے میں دماغی مرض لاحق نہیں ہوگا اور وہ دماغی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ بہت سارے فوائد ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارے رب جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں اس کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر روزہ رکھ کر کے، روزہ رکھنے کے بعد اس کے کیا، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے کیا شرائط ہیں، روزہ کس طرح سے رمضان گزارا جائے، ان تمام شرائط کو اور تمام جو ہے ان کے مستحبات ہیں، ان تمام مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔